آپ نے خود ہی فرمایا کہ انا علی ابن الحسین، میں علی ابن حسین. تو کہا مجھے تو بتایا تھا وہ کربلا میں شہید ہو گئے. کہا نہیں، وہ میرا بھائی علی اکبر ہے. کہا یہ تمام سر جو ہیں وہ مردوں کے ہیں، یہ بچے کا سر کس کا ہے؟ کہا علی اصغر کا. یہ بھی علی ابن حسین ہے. کہا سب سے خوبصورت سر کا، یہ بھی علی ابن حسین ہے. تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کیا بات ہے، تمہارے بابا نے سب بیٹوں کے نام علی رکھ دیے اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟ کہ میرے بابا کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. مجھے اپنے بابا سے اتنی محبت ہے. اب جس نے معاویہ نے اور یزید نے جناب امیر کے نام کو مٹانے کی کوشش کی، اب اسی کا دربار تھا اور علی علی ہو رہا تھا. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء کے تمام بیٹوں کے نام علی ہیں، لیکن کنیت ہے ابو عبداللہ، عبداللہ کے بابا. مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. کنیت ہے ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ. زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور نماز کے بعد مستحب ہے زیارت پڑھو تو کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. توجہ ہو، جس امام کے سارے بیٹوں کا نام علی ہے، آپ انہیں سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام. اور یہ نماز ہی کے بعد مستحب کیوں ہے؟ یہ نماز ہی کے بعد مستحب کیوں ہے کہ امام حسین کو کہا جائے اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام ہو؟ عزیزان گرامی، نماز ہے عبادت. ہر آدمی جو عبادت کرنے والا ہے وہ ہے عبداللہ. توجہ، مجمع کی توجہ ہو. ہر وہ آدمی جو عبادت کرتا ہے وہ ہے عبداللہ. ہر نمازی نماز کے بعد امام حسین کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے قیامت تک آنے والے ہر عبداللہ کے باپ. یہ عبادت باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے. کہ قیامت تک جو بھی عبادت کرے گا وہ مقروض ہے حسین ابن علی کا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. تو اب قیامت تک کے لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یہ عبادت میں کر رہا ہوں، یہ کسی حسین نے احسان کیا کہ عبادت کر رہا ہوں. اسی لیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. وتر الموتور، امام حسین کو کہا جاتا ہے وتر الموتور. وتر کہتے ہیں ایک کو، منفرد کو. توجہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. وتر یا وتر دونوں کا، یہ قرآن کے اندر وتر آیا، یہ لفظ ایک ہی ہے. عزیزان گرامی، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، 14 کی قسم کھائی ہے یہاں خدا نے. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ کو پہنچاؤں گا. والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. فجر 1، 10 راتیں 11 ہو گئے. والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم. توجہ ہے عزیزان گرامی. یہ وقت نہیں ہے، تفصیل سے نہیں جا سکتا، تفصیل سے نہیں پیش کر سکتا، بہت تیزی سے گزروں گا. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ سورہ فجر کس کا سورہ ہے؟ کہا یہ ابو عبداللہ الحسین کا سورہ ہے. فجر کی قسم. اب سب نے لکھا یہاں فجر اسلام مراد ہے. فجر سے فجر اسلام مراد ہے. کچھ کہتے ہیں فجر کی نماز مراد ہے، فجر کا وقت مراد ہے. مجھے نہیں بحث. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. کچھ کہتے ہیں ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں جہاں شب قدر ہے. کچھ کہتے ہیں ذی الحج کی پہلی 10 راتیں. کچھ کہتے ہیں ذی القعدہ کی پہلی 10 راتیں. مجھے بحث نہیں، لیکن 10 راتیں آپ کے بھی ذہن میں ہیں کوئی جو حسین ابن علی سے وابستہ ہو؟ بھئی پوری دنیا میں ہم ہی ہیں جو عشرہ محرم کرتے ہیں. اب 10 راتوں کی قسم خدا کھا رہا. والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، 2 اور 1 کی قسم. شفع سے مراد کچھ کہتے ہیں تہجد کے بعد 2 رکعت نماز شفع پڑھی جاتی ہے، پھر 1 رکعت نماز وتر پڑھی جاتی ہے، اس کی قسم. چھٹے امام سے پوچھا مولانا ذرا آپ بتائیے یہ 14 ہیں کون؟ کہا فجر ہمارا بیٹا مہدی.
مہدی. توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی. کہ فجر سے مراد ہمارا بیٹا مہدی. ولیال عشر 10 سے مراد حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام. اب توجہ ہو, خدا کی قسم مسلسل سفر میں ہوں. کل بھی جرمنی سے گیا, مانچسٹر وہاں سے گیا, بریڈفورڈ وہاں سے, واٹفورڈ وہاں سے, گھر گیا, صبح صبح فلائٹ لے کے یہاں آیا. میں پھر بھی پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. مجمع کی توجہ ہو. مولا فرماتے ہیں فجر سے مراد 12ویں امام. ولیال عشر حسن مجتبیٰ, حسن سے لے کے حسن تک 10 امام. کتنے اماموں کو مانتے ہیں؟ 12. حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 بنتے ہیں. توجہ ہو. مولا فرماتے ہیں فجر سے مراد 12ویں امام. ولیال عشر 10 سے مراد حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک 10 امام. والشفع والوتر, 2 کی قسم اور 1 کی قسم. 2 سے مراد علی و فاطمہ, 1 سے مراد محمد مصطفیٰ. توجہ ہے ذہن گرام. والشفع والوتر. اذان گرام میں یہاں پہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں والوتر الموتور, امام حسین. وتر سے مراد 1 سے مراد ہے منفرد. منفرد جسے انگلش میں کہتے ہیں یونیک. منفرد سمجھتے ہیں نا, جس جیسا اور کوئی نہ ہو. وتر الموتور, وتر یعنی ایک, موتور جسے رکھا ہی ایسا گیا ہو. اللہ چاہتا یہی تھا بس ایک حسین ہو. پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی. چھٹے امام فرماتے ہیں حسین ابن علی منفرد ہیں, ایک ہیں. آپ کے سامنے پانی ہے. اسلام میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرتی ہیں, اگر توجہ ہو. دیکھیں طاہر چیزیں تو بہت ہیں, مطہرات بہت کم ہیں. تو مطہر پانی طاہر بھی ہے, طاہر جو خود پاک ہو, مطہر جو دوسروں کو پاک کرے. اسی لیے شاید امام صادق نے فرمایا المؤمن کالماء, مومن پانی کی طرح سے ہے, خود بھی پاک ہوتا ہے, جہاں جہاں جاتا ہے ہر شے کو پاک کرتا رہتا ہے. تو مومن جو ہے وہ, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, ایک ایک جملہ خدا کی قسم تشریح طلب ہے کہ جس کی میں تشریح کروں, لیکن میں اشارے کرتے ہوئے بڑھ رہا ہوں. اب یہاں پہ آپ کے سامنے 2 چیزیں میں نے پیش کی ہیں, پانی اور مٹی. پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی, مٹی طاہر بھی ہے مطہر بھی. پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا, اگر توجہ ہو. پانی پی سکتے ہیں, مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے, اگر توجہ ہو. اسلام میں مٹی پاک ہے, طاہر ہے, مطہر ہے, کھانے کی اجازت نہیں ہے. بچے مٹی کھاتے ہیں, بڑوں کو مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے. مجمع کی توجہ ہو. انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں, ائمہ کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. لیکن حسین ابن علی کی کربلا کی مٹی, مٹی نہیں ہے, خاک شفا. انشاءاللہ نہیں لگائے گا اپنے شجرے کا بے شک وہ جو کچھ کر دے وہ حلالی ہو نہیں سکتا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. اس کا مطلب ہے سننے کے بھی موڈ میں ہیں آپ, بڑے پیارے انداز سے سن رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, جناب سید الشہداء کی قبر کی مٹی, مٹی نہیں ہے, خاک شفا. روایات میں ہے پاس رکھو. جب نماز پڑھو گے تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ اعلی ہے, اسی کے لیے حمد ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں جب ذکر کرتے ہو تو وہی ذکر سجدے کا رک جاتا ہے, آسمان پہ جان نہیں پاتا. وہ کہتا ہے کہ تمہاری نیت ہی نہیں تھی. لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں اگر خاک شفا پہ سجدہ کر کے کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, تو فرماتے ہیں آسمان تک نہیں, 7ویں آسمان تک ذکر جاتا. وہ کہتا ہے یہ کمال. مولا سے پوچھا مولا کیوں؟ کہ کمال تیرا نہیں ہے, اس خاک کا ہے جس پہ سجدہ کیا, وہ عرش اعظم تک ذکر کو لے جاتی. وہ خاک کربلا عرش اعظم تک. ساتھ رکھو, سنیں گے نا, خاک کربلا کو ساتھ رکھو.
کہ مولا ہمیشہ کا ہاں ہمیشہ، سفر میں مخصوصاً اگر کوئی بیمار ہو تو چٹا دو، بیمار کو شفا مل جائے گی۔ کہ مولا ساتھ رکھنے کے اور فائدے کیا ہیں؟ کہ اگر ساتھ ہو تو چور نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہ مولا زمینی سفر میں ساتھ رکھیں یا بحری سفر میں بھی؟ کیونکہ اس وقت ہوائی سفر نہیں تھا، بحری سفر یعنی سمندر کا، دریا کا سفر۔ مولا نے کہا ہر سفر میں ساتھ رکھو۔ کہ مولا سمندر میں تو کوئی قزاق آ نہیں سکتا، ڈاکو آ نہیں سکتا، تو وہاں فائدہ کیا؟ کہ اگر بھنور آئے، سونامی، میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں سیلاب آئے، سونامی آئے، کہ مولا کیا کرے؟ کہ کچھ ذرات اٹھاؤ، پانی سے کہو او پانی یہ حسین کی مٹی ہے۔ اتنی کمزوری کسی کو نہیں ہو سکتی جتنی جب جناب سیدہ دربار سے واپس آئیں گے۔ جتنی بی بی کو محسوس ہو رہی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تاریخ میں جتنا 5 لوگ روئے ہیں نا، کوئی نہیں رو سکتا۔ جتنا 5 لوگ روئے ہیں کوئی نہیں رو سکتا۔ پوچھا مولا کون؟ کا پہلے جناب آدم جب جنت سے نکال دیے گئے، زمین پہ آئے تو 40 برس روتے رہے اور بہت شدت سے روتے تھے۔ کہ مولا دوسرے کون؟ کہا جناب یعقوب، نبی یعقوب علیہ السلام جب بیٹے سے جدا ہوئے نا، 12 بیٹے تھے جناب یعقوب کے، ایک جناب یوسف آنکھوں سے دور ہوئے تھے، تو انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، کیا کہہ کہ ہائے میرا یوسف کہاں ہے؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے امام سجاد کا رونا۔ مولا نے خود فرمایا یعقوب کا ایک یوسف مارا گیا تھا، وہ آنکھیں گوا بیٹھے رو رو کے، کہا میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے۔ ایک دن میں میرے 18 یوسف مارے گئے۔ تیسرے مولا رونے والے کون ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جناب یوسف جب جیل چلے گئے نا، زندان گئے، تو زندان میں دن رات روتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ قیدیوں نے کہا داروغہ زندان سے، یوسف سے کہا کرو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ یوسف دن رات روتے رہتے ہیں۔ کہ مولا کتنے برس روئے؟ کہ 7 برس یا 21 برس گریا کیا جناب یوسف نے۔ کہ مولا چوتھی اور 5ویں کون ہیں؟ تو مولا رونے لگے، کہا چوتھی میری دادی زہرا ہے، اور 5ویں میرے دادا زین العابدین، جو بنا بر روایت 35 برس، بنا بر روایت 40 برس روتے رہے۔ اب سارے مجمع جانتا ہوں میری طرف متوجہ ہے۔ جناب آدم 40 برس روئے، جناب یعقوب 35 برس روئے، جناب یوسف 21 برس روئے، جناب امام زین العابدین امام سجاد 35 یا 40 برس روئے۔ مولا آپ نے کہا سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک آپ کی دادی ہیں، مولا بتائیے کتنے عرصے روئیں؟ تو مولا نے کہا چند مہینے۔ کہا لیکن مولا آپ نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں آپ کی دادی۔ کہا مولا وہ اتنے برس روتے رہے، یہ تو چند مہینے روئی ہیں۔ تو اب جانتے ہیں کیا جواب ہوگا صادق اہل محمد کا؟ مولا نے کہا میری دادی کے رونے کی مدت کو نہ دیکھ، شدت کو دے۔ اس شدت سے روتی تھی میری دادی کہ مدینے والے کہتے تھے علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں۔ آج میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر پڑھ پایا آج کوئی آنکھ بخل نہ کرے رونے میں۔ بی بی نے بڑی شدت سے گریہ کیا۔ شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں ایک سوال کیا کہ مدینہ بہت بڑا تھا، بی بی کے رونے کی آواز مدینے کے ہر گھر میں جا نہیں سکتی تھی، اس بلند آواز سے نہیں روتی تھی، روتی تھی بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے نہیں روتی تھی کہ مدینے کے ہر گھر میں آواز جائے کہ بی بی رو رہی ہیں۔ کہ پھر مدینے والوں کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ جناب سیدہ رو رہی ہیں؟
شیخ عباس قمی کہتے ہیں جب جناب سیدہ روتی تھی نا تو مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا. مدینے کے ہر گھر میں رہنے والا سمجھ جاتا تھا سیدہ رو رہی ہیں. بھئی یہ زلزلہ سا کیوں آتا تھا جانتے ہیں؟ میرا دل کہتا ہے، یہ روایت میں نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے کہ کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے. او مسلمانوں مت رلاؤ میری بیٹی کو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب جناب سیدہ گریہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے اگر برداشت نہ کر سکیں. میں جانتا ہوں جناب سیدہ کے مصائب برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب امیر ایک مرتبہ گھر آئے تو جناب سیدہ نے سوال کیا. ہے نا آپ کے ذہنوں میں؟ مولا نے ایک مرتبہ جناب سیدہ نے مولا کو دیکھا، کہا اے ابوالحسن مجھے لوگوں نے بتایا ہے، مجھے فضہ نے اسما نے بتایا، آپ جب باہر جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں. ارے شیر خدا، وسیع رسول خدا، گھر سے باہر جائیں لوگ سلام نہ کریں. جناب امیر نے سر جھکا لیا، کہا ابوالحسن مجھے کھل کے بتائیے بات کیا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں. کہا سیدہ اتنا ہی نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، اب اگر میں سلام بھی کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا، لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. ایک دن جناب امیر نے جناب سیدہ سے شکوہ کیا، کہا کہ سیدہ آج مسلمانوں نے آپ کی شکایت کی. جناب سیدہ سے برداشت نہیں ہوا، کہ اے ابوالحسن میری شکایت کی ہے؟ کہا ہاں. مسلمانوں نے؟ ہاں. کیا شکایت؟ کہا کہ مسلمان کہتے ہیں یا علی زہرا سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. کہا کہ ٹھیک ہے، مدینے والوں کو میرا رونا برداشت نہیں، میں مدینے سے باہر جا کے رو لوں گا. بعض علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ بی بی جناب امام حسن حسین سے کہا بیٹوں مجھے لے جاؤ میرے چچا حمزہ کی قبر پہ، وہ سید الشہداء ہیں. بی بی نے اپنے ہاتھ سے اپنی چچا کی قبر کی تعمیر کی. شاید سمجھا رہی ہیں او مسلمانوں اگر کوئی سید الشہداء ہو اس کے لاشے کو 3 دن دھوپ میں نہ پڑا رہنے دینا، لاشا دفنا دینا، کہیں حسین کا لاشا پڑا نہ رہے دھوپ میں. ایک دن بی بی گئیں، مدینے سے باہر رویا کرتی تھی، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے. آخری جملے سن لیجئے بس بھائی، رونا اپنے اپنے نصیب کا ہے، زیادہ نہیں پڑھوں گا، 2-4 منٹ 5 منٹ بس. مدینے سے باہر گئیں، ایک درخت کے سائے میں روتی تھی. ہر روز جایا کرتی اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی روتی. ایک دن گھر واپس آئیں تو بہت زیادہ رو رہی تھی. مولا نے پوچھا سیدہ کیا بات ہے؟ یہ ابنت رسول اللہ، اے دختر رسالت کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے ابوالحسن میں جس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی نا، مسلمانوں نے آج وہ درخت کاٹ دیا. کسی نے آج وہ درخت کاٹ دیا جس کے سائے میں بیٹھ کے میں روتی تھی. نہ جانے کون ظالم تھا وہ درخت کاٹ گیا. کہا اے ابوالحسن آج میں دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہی. کہ آج میں دھوپ میں بیٹھ کے رو کے آئی ہوں. جناب امیر کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. کہا اے سیدہ کل میں آپ کے لیے ایک چبوترا بنا دوں گا. مولا نے اپنے ہاتھ سے ایک مٹی کا بیت الحزن بنایا، کہا اب اس کے سائے میں بیٹھ کے رو لیا کیجئے. اب بی بی نے اشعار پڑھے، صبت علیہ مصائب اللہ نہ. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے ہیں مجھ پہ، اگر دنوں پہ آتے تو کالی رات میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ آتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. بس بھئی میں اور جملے نہیں کہتا، سب جملے نہیں کہوں گا، آخری جملے سن لیجئے. 2 منٹ کی اور زحمت دوں گا. جناب سیدہ سے متعلق ایک سوال کیا. ایک بہت بڑے عالم دین ایران کے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا جناب سیدہ کی شہادت کی. کب مجلس ختم ہو گئی دیکھا ایک آدمی ابھی بھی رو رہا. ماتم ختم ہو گیا دیکھا وہ ابھی بھی رو رہا. کا تبرک لگا دیا کہ دیکھا یہ ابھی بھی رو رہا ہے. میں خود گیا اس کے پاس، کیا بات ہے ابھی تک رو رہے ہو؟ مصائب کے کون سے جملے نے تمہیں اتنا رلایا؟
تو اس نے ایک جواب دیا، کہا میں ڈاکٹر ہوں، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آپ نے مصائب میں پڑھا۔ میں کچھ نہیں پڑھتا، بہت برداشت نہیں کر رہے، نہیں کہوں گا اور کچھ۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے کہا آغا میری طرف دیکھیے گا، سارے مجمع کی توجہ میری طرف، کہا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، جب ہڈی ٹوٹ جائے نا جتنی دفعہ ہلاؤ اتنی دفعہ درد ہوتا، لیکن اگر پسلی ٹوٹ جائے تو جب تک سانس لیتے رہو درد ہوتا رہتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میں نے پورے مصائب نہیں پڑھے، میں نے چھوڑ دیے، اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا تھا نہ آپ سے برداشت ہو رہا تھا۔ اس نے کہا آغا مجھے اس بات نے رلایا ہے، اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے نا ہڈی صرف ہلانے سے درد ہوتا ہے، اگر نہ ہلاؤ تو درد نہیں ہوتا، لیکن پسلی ہر سانس پہ درد کرتی ہے، ہر سانس پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پروردگارا واسطہ اس بی بی کا جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا، پروردگارا جنت البقیع کی ٹوٹی قبروں کا واسطہ، پروردگارا ہم سب کو جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔